من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس امت کا سب سے افضل ترین طبقہ، سب سے بہترین لوگ، سب سے بلند مراتب اور درجات والے لوگ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن پاک کا ایک حرف بھی ایسا نہیں یا احادیث مبارکہ کا ایک جملہ بھی ایسا نہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ کسی اور کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہو۔ یہ اللہ کے ولی پورے قرآن کو روایت کرنے والے، تمام کے تمام احادیث کے یہ راوی لوگ، انہوں نے ہی مکمل دین امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھا۔ مکمل قرآن امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھا اور پڑھا اور سمجھا۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن من وعن انہوں نے
جس طرح امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھا، اسی طرح امانت داری کے ساتھ آگے تابعین تک منتقل فرمایا۔ پوری کی پوری احادیث جو امام الانبیاء علیہ السلام کے نبوت کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی بابرکت زبان سے ادا ہوئی، 23 سالہ نبوت کے دور میں جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنا اور آپ علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا، وہی چیز آگے انہوں نے منتقل کی۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں کتب احادیث میں جو ان کے واسطے کے بغیر ہم تک پہنچے۔ حدیث کے اول راوی یہی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قیامت تک دین اللہ تعالیٰ کا غالب رہے گا، قائم رہے گا، اور قیامت تک احادیث علماء کرام طلباء علم پڑھتے رہیں گے اور رضی اللہ عنہ کی سزائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ ہر حدیث کا جو راوی ہے وہ صحابی ہے۔ جیسے ہی صحابی کا نام ایک طالب علم، ایک محدث، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک مفسر جو بھی حدیث پڑھتا ہے قرآن کی تفسیر میں کسی مسئلے میں، اس حدیث کا تعلق عقائد سے ہو، احکامات سے ہو، فضائل و مناقب سے ہو، ہر حدیث کا ہر راوی صحابی، جیسے ہی کوئی عالم دین صحابی کا نام لیتا ہے حدیث پڑھتے ہوئے، بے ساختہ اس کی زبان سے یہی لفظ ادا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ اعزاز صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کو ملا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ 1400 صحابہ جو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کا جذبہ تھا۔ یہ 1400 صحابہ جو بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی برکت سے میری نظامتی ان کو مل گئی، اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے جس صحابی نے رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بظاہر یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت، یہ ان کے ساتھ تھا۔ یہ برگزیدہ ہستیاں، یہ اللہ کے نیک لوگ، یہ اللہ کے ولی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبتیں کیا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے نرم دل، نرمی کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر انتہائی شفیق و مہربان لوگ۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو میرے بندے یہ صحابہ کرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، قتال میں، جہادوں میں، غزوات میں، راتوں میں، دنوں میں، جو میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں علیہ السلام والسلام، رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہیں، مہربان ہیں، اشداء علی الکفار، کافر پر یہ سخت ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے یہ لوگ، یہ اللہ کے ولی، کیوں ایسا کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ رات دن یہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا یہی برگزیدہ ہستیاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ تعالی نے جانچ لیے ہے، پرکھ لیے ہے، انہی کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے لوگ، مومن لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، یہ اللہ کے ولی قیامت تک جو بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، جیسے یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے وفادار تھے، قیامت تک جو بھی اہل ایمان انہی کی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کے وفادار رہیں گے، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا ان میں ایک دوسرے کے لیے کیا جذبہ رکھتے تھے، کیا ان کا ایک دوسرے کے لیے ترس تھا ان کے دلوں میں، اس چیز سے اندازہ لگائیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اسی پریشانی کے لمحات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پیش کیا، ان کو پتہ نہیں چل سکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر سلام کیا ہے، سلام کا جواب نہیں دے سکے۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے بھائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے، شاید مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو، شاید میری کسی بات ان کے دل پر لگ گئی ہو، میری کسی بات سے ان کو تکلیف ہوئی ہو، آپ آئیے مسئلے کا حل نکالیے۔ دونوں برگزیدہ ہستیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہا اچھا انہوں نے مجھ پر سلام کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں، واللہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے ہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے لگتا ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، ایک پریشانی ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ السلام اپنے رب سے جا ملے، لیکن اب
افسوس یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی جس حدیث میں یہاں کہ ہم فتنوں کے دور میں کس طرح فتنوں سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے کیسے نجات ملے گی، عذاب قبر سے کیسے نجات ملے گی، اس تعلق سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ہم نے نہیں لی، اور آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے وہ حدیث سنی جس حدیث کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث جو بھی اپنائے گا، جو بھی اس حدیث کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، وہ نجات پالے گا۔ وہ حدیث میں نے سنی ہے، آپ خوش ہو جائیے، پریشانی کو چھوڑیے، آئیے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے، جس آدمی نے میری اس بات کو قبول کر لیا، میری اس نصیحت کو قبول کر لیا جو نصیحت میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کی، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس شخص نے میرے اس کلمے کو، میری اس نصیحت کو قبول کیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کی، لیکن میرے چچا نے اسے مانا نہیں، اس کا انکار کر دیا، اسے دھتکار دیا، اسے رد کر دیا، میں محمد نبوت کی زبانی یہ اعلان کرتا ہوں جو بھی میرا یہ نصیحت بھرا کلمہ، یہ کلمہ توحید قبول کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، مسئلے کا حل نکل آیا۔ تو عرض کرنے کا یہ واقعہ مقصد یہ ہے، لیکن تھوڑی سی اگر محسوس یہ بات ہو جاتی، شاید کسی کے دل میں میری برائی تو نہیں، شاید کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، شاید میرے کسی بات کی وجہ سے فلاں کے دل پر میری یہ بات بھاری تو نہیں گزری، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب اس طرح کی بات خالی محسوس کرتے، فوراً اپنے بھائی سے معذرت کرنے لگا۔ یہ اللہ کے نیک بندے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دو، اگر تم میں سے کوئی ایک پاؤ جو، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک پاؤ جو خرچ کرے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے، میرے صحابہ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے ایک جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم ایک احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو، میرے صحابہ کرام کے ایک جو کے خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ تابعین سے کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے صرف ایک لمحہ، ایک مختصر سے وقت میں امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کیا ہے، تم میں سے کسی کا پوری زندگی قیام کرنا وہ کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنا یہ بہتر ہے، یہ تمہاری پوری عمر کی باتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص 1000 سال تک اللہ نے اسے عمر دی، عمر کی شروع ہوتے ہی مرتے دم تک وہ پوری زندگی بیت اللہ میں گزارے، عبادت کرتا رہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ہزاروں نہیں لاکھوں بار قرآن پاک مکمل کر لے، قرآن پاک کی قرات مکمل کر لے، تب بھی وہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا
جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، مومن متقی پرہیزگار میرا صحابی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن پاک کی کوئی ایک، قرآن پاک کا کوئی ایک پارہ ایسا نہیں جس پارے میں ان برگزیدہ ہستی کی فضیلت کا تذکرہ نہ ہو۔ 30 کے 30 پارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کی فضیلت بیان کی، بلکہ ان کے مسائل کا حل خود اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے عرش معلیٰ سے فرماتا تھا۔ کوئی پریشانی ہوتی، معمولی سی کسی بات کی پریشانی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری ان کے لیے حل ہوتا تھا۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چھوٹے سے صحابی، چھوٹی عمر کے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر کسی غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مدینہ آنے کے لیے، کسی غزوہ سے واپسی پر مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور وہاں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، منافقین بھی موجود تھے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ انصار اور مہاجرین کی کسی بات میں چپلش ہو گئی، اختلاف ہو گیا معمولی سا، یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو موقع مل گیا، اس نے نعوذ باللہ 2 باتیں جو بڑی تکلیف دہ تھی وہ کہی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ایک اس نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے مدینہ میں جائیں گے ہم عزت والے لوگ نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، مہاجرین کو اس نے ذلیل کہا نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات اس رئیس المنافقین نے یہ کہی، انصار سے کہا کہ اے انصاریو تم مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ خود بخود تم سے دور ہو جائیں گے۔ یہ 2 باتیں اس رئیس المنافقین نے کہی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ 2 تکلیف دہ جملے ادا کیے ہیں آج، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، جس کا اظہار میں نے آپ کے سامنے آ کر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی تھے، اس کی بات کو سیریس میں لیا، یہ نہیں کہ چھوٹی عمر کا صحابی ہے اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک ایک صحابی کی بات غور سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ کتنی آپ علیہ السلام کو صحابہ سے محبت تھی، قربان ہوا۔ آپ علیہ السلام نے معاملے کو سیریس میں لیا اور آپ علیہ السلام سمجھ گئے یہ بھلے چھوٹی عمر کے بھلے بچہ ہے، کوئی غلط بات نہیں کرے گا کیونکہ میرا تربیت یافتہ ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خلاف واقعہ بات کرے۔ اس نے واقعہ تو ایسا کہا ہوگا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بلایا گیا کہ آپ نے یہ ہمارے متعلق جو 2 جملے کہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی منافق نے، رئیس المنافق نے جھوٹی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ صحابی پریشان ہو گئے، گھر گئے، چچا نے ڈانٹا کیا تم رہنے دیتے نہ کہتے؟ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم جھوٹے ثابت ہوئے، دوسرے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں جھوٹے ثابت ہوئے، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ سے نہ رہا گیا۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اعلان کیا، سورۃ المنافقون نازل فرما کے عبداللہ بن
ابی کے جھوٹ کو دنیا والوں کے سامنے واضح کیا، اپنے اس برگزیدہ بندے چھوٹے بچے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی کو دنیا والوں کے سامنے واضح کیا۔ اللہ نے قرآن کی ایت نازل فرما دی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مدینہ جائیں گے نعوذ باللہ ہم عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ میرا بندہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس منافق کو جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جی انہوں نے کہا ہے کہ مہاجرین پر خرچ نہیں کرو، اے انصاریو، یہ خود بخود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ نے کس کی تصدیق نازل کی؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ان کے مسائل حل ہو گئے۔ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، رئیس المنافقین پیش تھا عبداللہ بن ابی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے گھرانے پر اتنا بڑا الزام، آپ علیہ السلام بڑے غمزدہ رہے، پورا ایک مہینہ پریشان رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی، بہت زیادہ بخار ہو گیا، کچھ کھانے پینے کا جی نہیں چاہ رہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو بار بار باور کرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں سچی ہوں، یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے انتظار میں تھے، کیونکہ وحی کے زمانے میں یہ الزام ذات نے لگایا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کائنات پر جن منافقین نے تہمتیں لگے، الزام لگائے، قرآنی آیات نازل فرما کر پورا ایک رکوع سورۃ النور کا نازل فرما کر قیامت تک آنے والے منافقین یہودی عیسائی کے منہ بند کر۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے اللہ کی اس نیک بندی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ان آیات پر ایمان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر مبنی آیات نازل فرمائی اور فرمایا جن جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ کھڑا ہے۔ میری یہ بندی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے بھی سچی تھی، یہ سچائی کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ قربان جاؤں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوں گی۔ ہاں یہ ضرور تھا، یہ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دے گا امام الانبیاء علیہ السلام کو، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والے منافقین کی زبانیں بند۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے یہ مہینہ آتا ہے ان اللہ کے نیک بندوں کے متعلق بہت زیادہ زبان درازیاں ہوتی ہیں جس سے فتنہ ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تمام کے تمام اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزء ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو بھی یاد رکھنا اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح جو بھی صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے انہیں جہنم کا کتا کہا۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے۔ حدیث موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار نہیں کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ حدیث سنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت پر کفر کے فتوے لگائے، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہی خوارج جو مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، فرمائیے جہنم کے یہ کتے ہیں۔ پوری دنیا کے کافر انسانی شکل میں جہنم میں جائیں گے لیکن خوارج کتوں کی شکل میں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہے۔ اہل بیت سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ دار اسلام سے خارج ہونا ہے۔
اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے کے نقش قدم پر چلنا، ان سے محبت کرنا، جیسے وہ ایمان لائے ایسے ایمان لانا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیسے ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں جبکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بار بار وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ میرے اہل بیت کی طرف توجہ دینا، ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اہل بیت خصوصاً حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی جمالوں کے سردار ہوں گے، میری پیاری لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تمام اہل سنت والجماعت کی اس بات پر اتفاق ہے، کون نہیں مانتا اس کو؟ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کرام سے نفرت کرنا یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوحہ کرنا، سیاہ لباس پہننا، خود شیعوں کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعوں کی کتاب میں، ابھی موبائل میرے پاس موجود ہے، بعد میں کسی کو دکھا سکتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول ہے، شیعوں کی کتاب سے لیا ہے، گوگل میں موجود ہے یہ کتاب، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھی کو وصیت کرتے ہوئے، خبردار سیاہ لباس نہیں پہنو، سیاہ لباس پہننے یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو وصیت کر رہے ہیں کہ سیاہ لباس نہیں پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے مصیبت کے وقت صرف اپنی یہ ہتھیلی اپنی ران پر ماری، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہوگی۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ آئیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیے امام صاحب اگر کوئی بندہ سیاہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لے جس میں کیا حرج ہے؟ کہا خبردار سیاہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، کیوں؟ سیاہ ٹوپی جہنم کا لباس ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کم از کم اپنے اماموں کی تو مان لو۔ یہ نوحہ کرنا، یہ اسی طرح یہ تعزیے، یہ جلوس، یہ سب کچھ 300 سال بعد کی ایجاد ہے۔ معز الدولہ جو ایک ایرانی تھا، یہ اسی نے ایجاد کی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال بعد، 3 صدی کے بعد، 4تھی صدی ہجری میں یہ چیز سامنے آئی، اور عراق میں اور ایران میں یہ چیز شروع ہوئی۔ اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اسلام امام الانبیاء علیہ السلام دے کر گئے اپنے صحابہ کو، اسی اسلام کو ہمیں اپنانے کی، اسی کو فالو کرنے کی، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت سے جو ملتا ہے اس مہینے کے حوالے سے، وہ صرف 2 ہی روزے ہیں، صرف 2 روزے، آج کا روزہ، 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب مکہ میں تھے، صحابہ کرام پر رمضان سے پہلے مکی زندگی میں، مکی دور میں یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ فرض تھا۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہودیوں اس دن کا روزہ تم کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو نجات دی، اس لیے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہمارے منہج پر تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ نے کہا اس دن کی تعریفیں یہودی کرتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ فرمایا یہودی کی مخالفت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ پتہ یہ چلا اس مہینے کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ 2 دنوں کے روزے رکھنے ہیں، ایک آج کے دن کا روزہ 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر کہ 9 کو نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بٹھا دے، تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ان کی سے محبت کریں
کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ ہماری اہل بیت سے محبت ہے، تمام صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے۔ جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں ہمارا ان سے برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے۔ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں پر بجلی کا ہستی ہے، صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہو، دونوں سے محبت کرنا ایمان ہے، دونوں سے محبت کرنا روشنی ہے، دونوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی نجات کا باعث ہے، یہی نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔